فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 97 سورۃ البقرہ کی ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ یہودی ایک عجیب بات کرتے تھے کہ ہم قرآن کو کیوں نہیں مانتے۔ مختلف باتیں کرتے تھے جیسے ہم پیچھے بھی پڑھائے، اور ایک بات یہ بھی کرتے تھے کہ قرآن کی وحی لانے والے جو فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ ہم اس وجہ سے قرآن نہیں مانتے کہ قرآن جبریل لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری قوم پر، یہودیوں پر مشکل احکام یہی فرشتہ لے کر آتا رہا اور عذاب بھی یہی لے کر آتا رہا، تو اس وجہ سے یہ فرشتہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو قرآن کو ہم اس وجہ سے نہیں مانتے۔ اب دیکھیے یہ کہاں کی معقول بات ہے کہ لانے والا سفیر چونکہ پسند نہیں ہے اس لیے قرآن ہم نہیں مانتے۔ قرآن میں کوئی شبہ نہیں ظاہر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لانے والا فرشتہ پسند نہیں ہے۔ یہ آیت ہے، دیکھیے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہو، جبریل سے نفرت کرتا ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو شان یہ ہے کہ جبریل نے اس کتاب کو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ یعنی جبریل کوئی اپنی طرف سے یہ کتاب بنا کر نہیں لائے، بلکہ وہ سفیر ہیں، وہ قاصد ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب آپ کے دل پر اتاری ہے اللہ کے حکم سے۔ اس میں ایک تو کتاب اللہ کا برحق ہونا بیان کیا، ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کی بلند شان بھی بیان کر دی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیغام رساں بنتے ہیں اور نبیوں کی طرف وحی لے کر آتے ہیں، قرآن لانے والے ہیں۔ تو جو جبریل کا دشمن ہو وہ کیسا اللہ تعالیٰ کے ہاں بغض کا اور نفرت کا اور اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ تو فرمایا کہ جبریل نے اس کتاب کو اتارا آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، حال یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کتاب کے انکار سے صرف جبریل کا انکار نہیں ہوتا، تورات کا انکار بھی ہوتا ہے جس پر ایمان کے یہ دعوے دار ہیں، وہ ہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے، اور تو گویا اس کے انکار سے جبریل کا انکار نہیں ہوگا، ہدایت کا انکار ہوگا۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو اور جبریل کا اور میکال کا دشمن ہو، میکائیل کا۔ یا یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے نام کے کئی تلفظ ہیں اور سارے درست ہیں۔ جبریل، جبرال، جبرائیل، جبرائیل، اور اسی طرح میکال، میکائیل، یہ سب تلفظ درست ہیں۔ یہ مختلف لہجے ہیں ان ناموں کے اور سب درست ہیں۔ تو جبریل اور میکال، جبرائیل، میکائیل سب درست ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اب انہوں نے نفرت تو ظاہر کی حضرت جبریل علیہ السلام سے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے نفرت کرنا یہ در حقیقت اللہ سے نفرت کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ یہودی یہ بھی عجیب بات کہتے تھے کہ اگر وہی لے کر آتے نا میکائیل، وہ بڑے اچھے فرشتے ہیں، وہ بارش کا نظام ان کے پاس ہے، رزق کی تقسیم کا نظام ان کے پاس ہے، اور وہ رحمت لے کر آتے ہیں۔ اگر میکائیل آپ پر وحی لاتے تو ہم قرآن کو مان لیتے۔ یہ ایک بہانہ ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دوست نہیں ہے، وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا اس آیت سے، یہ بھی معلوم ہو گیا، اصول کی بات قرآن مجید کرتا ہے کہ صرف جبریل کا دشمن سے نفرت کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھے
کہ میں پھر اللہ کا اور اس کے دوسرے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور میکائیل کا طرفدار ہوں، صرف جبریل کو نہیں مانتا اور اس کا انکار کرتا ہوں، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک کے انکار سے ان سب کا انکار خود بخود ہو جاتا ہے۔ پھر ان سے محبت کا دم بھرو، ان سے محبت کا اظہار کرو، جتنا لمبے چوڑے دعوے کرو کہ مجھے ان سے محبت ہے، وہ دعوے بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں اور وہ دعوے مقبول نہیں، مردود ہیں۔ یہ یہاں تک آیتیں 98 ہو گئی سورۃ البقرہ کی۔ انشاءاللہ یہ تفسیر جاری رہے گی اللہ کے حکم سے۔ اللہ حافظ۔